الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عربهم ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی. نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر. خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا.
حاضرین محترم، اللہ کریم جل جلالہ و امن نوالہ و اتم برہانہ کا کروڑہا احسان ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، اولاد آدم میں سے پیدا فرمایا، اور پھر انسان بنانے کے بعد ہمیں مسلمان بنایا۔ نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، حبیب کبریاء، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور پھر ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے سرچشمہ ہدایت قرآن مجید برہان رشید کو کتاب کی صورت میں عطا فرمایا۔ حاضرین محترم، اللہ کریم جل وعلا نے امت مسلمہ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ رب ذوالجلال والاکرام نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی، دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اور قرآن کی نعمت عطا فرمائی، اور پھر سب سے بڑھ کر رب رحمان نے اپنے محبوب نبی امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم الاولین و مرسلین، وجہ تخلیق کائنات، مقصود کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی بعثت مبارکہ جو ہے، یہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان خدا بندی کہ رب ذوالجلال والاکرام نے ساری نعمتیں، سارے احسانات، سارے انعامات رب ذوالجلال والاکرام نے آپ کے تصدق سے، آپ کے توسل سے انسانوں کو عطا فرمایا۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو رب ذوالجلال والاکرام نے اپنا آخری نبی خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ سلسلہ نبوت جو حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، اور پھر آپ کی ذات والا صفات پر رب ذوالجلال والاکرام نے اس سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا۔ حاضرین محترم، ہر دور میں نبی اور رسول آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے،
ہر دور میں نبی اور رسول آتے رہے، خدا کی توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے، لوگوں کو نور ہدایت عطا کرنے کے لیے، خداوند قدوس کا پیغام دینے کے لیے۔ لیکن کوئی نبی کسی ایک قبیلے کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی نبی کسی ایک قوم کے لیے، کوئی نبی کسی ایک علاقہ کے لیے نبی بن کر آیا، اور کوئی نبی کسی ایک زمانے کے لیے نبی بن کر آیا۔ کسی کو اللہ پاک نے قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور کسی کو قوم مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور کسی کو کسی علاقے کی طرف۔ الغرض ایک نبی کی وفات کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، دوسرا نبی اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ پاک بھیج دیتا۔ اور بعض دفعہ بعض علاقوں میں دو نبی، دریائے اردن کے ایک طرف حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور لوگوں کو ہدایت کا پیغام دے رہے ہیں، تو دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جو لوگوں کو ہدایت کا پیغام دے رہے ہیں۔ یعنی ہر نبی کسی ایک قوم کے لیے، ایک زمانے کے لیے، ایک علاقے اور قبیلے اور برادری کے لیے آیا۔ لیکن قربان جائیں، جب باری آئی امام الانبیاء کی، خاتم الانبیاء کی، خاتم الاولین و آخرین کی، آمنہ کے لال کی، محبوب خدا کی باری آئی، تو فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے وہ زمانی اور مکانی حدوں کو ختم کر دیا ہے۔ وہ برادری اور قبیلے کے جو نبی آتے تھے، فرمایا وہ حدیں ہم نے ختم کر دی ہیں۔ فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیسے میں رب العالمین ہوں، سارے جہانوں کا رب ہوں، فرمایا محبوب اسی طرح آپ کو بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور فرمایا کہ اے محبوب نبی، اب آپ پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا جا رہا ہے، آپ پر دین کو مکمل کیا جا رہا ہے، آپ پر ساری نعمتوں کو تمام کیا جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ محبوب آپ کسی ایک زمانے کے نبی نہیں، فرمایا آپ کسی ایک علاقے کے نبی نہیں، آپ کسی ایک جہاں والوں کے نبی نہیں، بلکہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی مبارک زبان سے خود اعلان فرما دیجئے کہ اے لوگوں، رب ذوالجلال والاکرام نے مجھے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا اے لوگوں، اب وہ قبیلے اور برادری کے نبی چلے گئے، اب وہ زمانی اور مکانی نبی چلے گئے، فرمایا ایک علاقے کے رہنے والے نبی چلے گئے، فرمایا اب رب ذوالجلال والاکرام نے مجھے آفاقی اور دائمی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے، فرمایا صرف فرش والوں کے لیے نہیں، عرش والوں کے لیے بھی، فرمایا صرف زمین والوں کے لیے نہیں، آسمان والوں کے لیے بھی، فرمایا صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف جنات کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا محبوب شجر و حجر، جمادات و نباتات،
فرمایا کائنات کی ہر چیز کے لیے اور ہر جہاں کے لیے، ہر مکان کے لیے، ہر زمان کے لیے، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، اے لوگوں اب اللہ کا آخری پیغام آ گیا ہے۔ فرمایا محبوب آپ کو نبی بھی ایسا بنایا کہ خاتم النبیین بنا دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اے محبوب تیرا رب اعلان کر رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو آخری نبی اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا لوگوں اے سن لو، اے میرے صحابہ یہ جان لو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے بعد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، فرمایا وہ جھوٹا کذاب اور دجال تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی۔ آپ نے پہلا فرمایا کہ میرے اعلان نبوت کے بعد فرمایا کہ 30 کذاب جھوٹے نبی نبوت کا دعویٰ کریں گے، جھوٹے نبی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر 2 آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان میں ایک مسلمہ کذاب بھی تھا، اور وہ مسلمہ کذاب امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے بھی اپنی نبوت میں شریک کر لیں، شراکت دے دیں، تو میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سٹک تھی، چھڑی تھی چھوٹی سی، آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے اس کی ایک کونے کی طرف، معمولی سے کونے کی طرف آپ نے فرمایا کہ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی نبوت میں شراکت داری دو، شریک کر لو۔ آپ نے فرمایا میں تو تجھے یہ جو چھڑی کا آخری کونا ہے اس میں بھی حصے دار نہیں بناتا، جس طرح وہ وحدہ لا شریک ہے، فرمایا اس کائنات کے اندر میں نبوت کے اندر بھی وحدہ لا شریک، میں وحدہ ہوں، میرا کوئی مثل نہیں۔ فرمایا تو یہ کہتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جھوٹا کذاب نبوت کا دعویٰ کرے، یہ جو ناموس رسالت کا مسئلہ اور ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے ایمان کی جان ہے، اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ اسلام اور ایمان کا مرکز و محور ہے۔ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی مسلمان اس سے دلیل مانگے، اس سے دلیل مانگے کہ تیری نبوت سچی ہے، اس کی دلیل دو، آپ فرماتے ہیں وہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسے کس دلیل کی ضرورت ہے جس وقت رب ذوالجلال والاکرام نے خود اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ ہم نے اس محبوب نبی کو آخری اور خاتم النبیین بنا کر بھیج دیا ہے۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے خود اعلان فرما دیا ہے کہ اے میرے صحابہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا کتاب بعدی لا
بعدی، فرمایا اس کتاب اللہ کے بعد اب کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، فرمایا اب اس دین متین کے بعد، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس دین کو میری ذات کے اوپر اکمل اور کامل کر دیا اور اپنی ساری نعمتوں کو تمام کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اعلان کرتے ہیں کہ آج کے دن آپ کا دین کامل اور اکمل ہو گیا۔ آپ کا دین دستور حیات بھی ہے، نظامی حیات بھی ہے۔ فرمایا قیامت تک آنے والی نسل انسانی کی ضرورتوں کو یہ پورا کرتا رہے گا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، فرمایا محبوب جس دین کو ہم نے پسند کیا ہے وہ دین دین اسلام ہے۔ تو فرمایا ساری نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، ساری نعمتیں آپ کی جولی میں ڈال دی ہیں۔ فرمایا اس لیے اب کسی نبی، اب فرمایا کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے دلیل مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی دلیل مانگے گا کہ تو سچا ہے یا جھوٹا، فرمایا دلیل مانگنے کے اوپر بھی امام اعظم فرماتے ہیں وہ مرتد ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کے اندر اگر کوئی شک بھی کرے گا، اگر کوئی شک بھی کرے گا، فرمایا اس کے شک کرنے پر بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو حاضرین محترم، بر صغیر کے اندر جھوٹا دجال اور کذاب مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ انگریز کا پروردہ ہے، انگریز کا پیدا ہوا ہے اور یہ انگریز کی سپورٹ کے ساتھ اس نے دعویٰ نبوت کیا۔ پہلے اس کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے، اور اس نے خود لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر، اس نے لکھا ہے کہ جو آپ کو اللہ کا آخری نبی اور رسول نہیں مانتا وہ کافر اور مرتد ہے۔ اس نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ لیکن جب 1857 کی جنگ ہوئی تو 1857 کی جنگ کے بعد انگریز نے 1870 میں ایک کانفرنس بنائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جنگ بھی کر لی ہے لیکن بر صغیر کے لوگوں پر ہم مکمل طور پر ہمارا اقتدار نہیں جم رہا، وہ ہماری غلامی کے اندر نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ 1870 میں انہوں نے ایک کانفرنس بنائی جس میں بڑے ان کے دانشور پڑھے لکھے لوگ وہاں آئے۔ انہوں نے یہ سوال ان کے آگے کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم بر صغیر کے لوگوں کے اوپر قبضہ نہیں کر رہے، انہیں اپنا مکمل طور پر غلام نہیں بنا رہے۔ تو وہ جو دانشور تھے انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو جو ہے وہ وہم پرست ہے، پوجا پاٹ کرنے والا ہے، اور اسی طرح سکھ قوم جو ہے وہ جذباتی ہے، اور کچھ قومیں ہیں وہ ان پڑھ جاہل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے آگے جو رکاوٹ ہے وہ صرف امت مسلمہ ہے، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے جو دین اسلام کو ماننے والے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے دین کے اندر ایک چیز ہے جو پائی جاتی ہے، وہ ہے جہاد۔ اگر اس جہاد کو ختم کر دیا جائے، ان کے اندر جو جذبہ جہاد ہے وہ ماند پڑ گئے، تو پھر سمجھیں کہ آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ غور و فکر کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے مذہبی طور پر اپنے پادریوں کو بلایا اور اپنے پادریوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم بر صغیر کے اندر مسلمانوں کو اپنا غلام نہیں بنا سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بر صغیر کے اندر جو امت مسلمہ ہے، جو اسلام کو ماننے والی ہے، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے والے، ان پادریوں نے کہا کہ وہ
غریب قوم ہے اور ان پڑھ بھی ہے، اتنے پڑھے بھی نہیں ہیں، غریب بھی ہیں، اور بے شمار ان کے اندر خامیاں ہوں گی، لیکن جب ان کے سامنے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، وہ پھر ٹکرا جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں کے اندر ہے، فرمایا کہ تم اس قوم کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے اس کام کے لیے انہیں ایک بندے کی تلاش تھی، ایک پالتو کی تلاش تھی، تو وہ پالتو انہیں مل گیا مرزا قادیانی۔ مرزا قادیانی آیا اور اس نے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر آہستہ آہستہ اس نے ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر 1901 کے اندر اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں ہی محمد ہوں۔ صورت میں بند کر آ گیا۔ تو حاضرین محترم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ کریم خود اعلان فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، یہ محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے خاتم النبیین اور آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس میں مسیلمہ کذاب سر فہرست تھا، اور اس ختم نبوت کے پہلے محافظ، اس کے پہلے مجاہد، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، آپ اس کے مقابلہ میں آئے اور جنگ یمامہ کے اندر 700 حفاظ کرام شہید ہوئے۔ اس مسلمہ کذاب کے مقابلے میں 700 حفاظ کرام شہید ہوئے اور وہ بدبخت جہنم واصل ہوا۔ اس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے ختم نبوت اور تحفظ نبوت کی حفاظت کی۔ اور اسی طرح بر صغیر کے اندر جب اس کذاب اور دجال نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو سب سے اعلیٰ حضرت امام اشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کتابیں لکھ کر اس کا رد کیا، اور پھر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کتابیں لکھ کر اس مرزے کا رد بھی کیا اور اسے مناظرے کا چیلنج بھی کیا اور اسے مبالغے کا چیلنج بھی کیا، اور مرزے نے وعدہ بھی کیا کہ میں لاہور بادشاہی مسجد میں آؤں گا، لیکن وہ جھوٹا تھا، کذاب تھا، اس لیے وہ نہ آیا۔ تو فرمایا لوگوں، اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کو، آخری نبی آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آیا۔ فرمایا جو میرے آنے کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا، فرمایا وہ جھوٹا اور کذاب ہو سکتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا فاروق اعظم ہوتے جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی۔ آپ فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جیسی ہستی ہوتی، جیسے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ تھا، لیکن ان میں فرق یہ تھا کہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں بھائی تھے، لیکن حضرت موسیٰ بھی اللہ کے نبی تھے اور حضرت ہارون بھی اللہ کے نبی تھے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چچا زاد بھائی ہیں، اور مواخات کے موقع پر بھی آپ نے آپ کو اپنا بھائی بنایا، لیکن فرمایا کہ اے علی
اب نبوت کا دروازہ بند ہو، تو میرا بھائی تو ہے لیکن نبی نہیں۔ فرمایا اب نبی ہونے کا جو دعویٰ کرے تو حاضرین محترم یہ ختم نبوت کا میں نے عرض کیا کہ اتنا حساس مسئلہ ہے ایمان کے لیے، ایمان کی جان ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس کے اوپر نبوت کی دلیل مانگے، دلیل تو اسی لیے مانگی جاتی ہے نا، کسی کو شک ہوتا ہے کہ شاید یہ سچی بات بھی ہو، اس کے پاس کوئی دلیل ہو۔ آپ فرماتی ہیں اگر اس کے اوپر کوئی دلیل بھی مانگے تو فرمایا وہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اعلان کے بعد آپ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی حجت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس لیے حاضرین محترم ہم خوش نصیب ہیں، امت مسلمہ خوش نصیب ہے، اہل ایمان خوش نصیب ہے، وہ محبوب نبی جن کے آنے کی دعائیں انبیاء و مرسلین کرتے ہیں، جن کے تذکرے انبیاء و مرسلین کرتے ہیں، جن کی خوشخبریاں حضرت عیسیٰ روح اللہ دیتے ہیں، جن کی آنے کی دعائیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کرتے ہیں، جن کی امت میں شامل ہونے کی دعائیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کرتے رہے، وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم ان کی امت مسلمہ میں اب قیامت تک وہ جو ہر زمانے میں کوئی نبی آتا اور وہ دنیا سے تشریف لے جاتا تو اللہ پاک اس قوم کے ہدایت کے لیے ایک اور نبی کو بھیجتا، ایک اور نبی تشریف لے آتا، لیکن فرمایا محبوب اب کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا محبوب اب فریضہ نبوت، فریضہ رسالت، دعوت کا کام، فرمایا محبوب اب آپ کی امت قیامت تک یہ کرے۔ فرمایا محبوب اب آپ کی امت یہ خیر کا کام، نیکی کا کام، دعوت اللہ کا کام، ہدایت کا کام، فرمایا یہ امت مسلمہ کرے گی۔ فرمایا ان کے پاس کتاب اللہ بھی ہے اور اللہ کے نبی کی سیرت مبارکہ بھی۔ حاضرین محترم اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع کاملہ نصیب فرمائے۔